نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 15. وعن عائشة رضي الله عنها انهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال حديث صحيح ومعناه تصدقوا بها إلا كتفها فقال بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. لفظی ترجمہ وعن عائشة اور عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہا انہم بے شک انہوں نے ذبحو ذبح کی شاتن ایک بکری فقال تو فرمایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بقی منہا کیا بچا ہے اس میں سے، وہ جو بکری ذبح ہوئی تھی اس میں سے کیا بچا ہے. قالت کہنے لگی ما بقی منہا نہیں بچا اس میں سے الا مگر کتفہا اس کا شانہ. قالا فرمایا بقیہ بچا ہے کلھا سارے کا سارا اس کا غیرہ سوائے کتفہا اس کے شانے کے یا دستی کے. رواہ الترمذی اس کو ترمذی نے روایت کیا. وقال اور ترمذی نے کہا حدیث صحیح صحیح حدیث ہے. ومعناہ اور اس کا معنی ہے تصدقوا کہ انہوں نے صدقہ کیا بہا اس کا الا سوائے کتفہا اس کے شانے کے. فقالا تو فرمایا بقیت لنا باقی بچا ہمارے لیے فی الآخرتی آخرت میں الا کتفہا مگر اس کا شانہ دستی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بکری ذبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کتنا حصہ باقی ہے. انہوں نے کہا صرف ایک دستی باقی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا سب ہی باقی ہے سوائے دستی کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھتے تھے اور ہمیں بھی مختلف انداز سے دیکھنا سکھایا جا رہا ہے. دنیا اورینٹڈ شخص، دنیا کا چاہنے والا، دنیا کو اپنی پرائرٹی بنانے والا چیزوں کو دنیا کے ریفرنس سے دیکھتا ہے، اور آخرت اورینٹڈ شخص، آخرت کا چاہنے والا ہر چیز کو آخرت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، آخرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. فرق ہو جاتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ جیسی کسی کی سوچ ہوتی ہے نا، جو اس کے دل میں ہوتا ہے ویسی اس کی نگاہ ہوتی. ایک شخص کے دل میں دنیا بسی ہوئی ہو تو وہ ہر چیز کو کس نگاہ سے دیکھے گا؟ دنیا کے فائدے کے اعتبار سے دیکھے گا. اور ایک شخص جس کے دل میں آخرت بسی ہوئی ہو وہ ہر چیز کی کیلکولیشن آخرت کے اعتبار سے کرے گا. اگر آپ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا طریقہ اور رویہ کیا ہوگا؟ ساری دلچسپی کس سے ہوگی؟ اس بات سے ہوگی جو کہی جا رہی، سکھائی جا رہی. اور اگر آپ کسی اور غرض سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کا دھیان کتاب میں کم، علم میں کم، اور چیزوں کی طرف زیادہ ہوگا. تو سب اپنی اپنی نیت کا جائزہ لیجئے کہ کس غرض سے یہاں بیٹھے ہیں، اور جو جس غرض سے آتا بس اتنا ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا. انما الاعمال بالنیات. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ بھی ہم خرچ کریں، کوئی بھی کام کریں تو اس کو دنیا کے اینگل یا رخ سے نہیں دیکھیں، آخرت کے اعتبار سے دیکھیں. اور سب کچھ یہیں ختم کرنے کی فکر نہ کریں کہ سب کھا لیں، سب پہن لیں، سب اپنے تک ہی رکھیں، بلکہ اس کو آخرت میں بھی جمع کرائیں. صرف دنیا کے بینک میں نہیں، کہاں؟ آخرت انویسٹمنٹ بینک میں بھی، وہاں بھی انویسٹ کریں.
وہ دنیا جو صرف چند سال اور ہے ہمارے پاس، سوچئے تھوڑی دیر، چند سال، فیو ایئرس، اس کے لیے ہم کتنی بھاری بھاری رقمیں انویسٹ کرتے، کتنے کتنے سال جمع کرتے پھر انویسٹ کرتے، اور پھر چند سال بعد چھوڑ بھی جاتے ہیں نا، چھوڑنا ہے نا۔ اور آخرت جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کیا انویسٹ کرتے ہیں؟ کبھی سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے، جتنا میں نے دنیا کے لیے انویسٹ کیا ہے، جمع کیا ہے، اس کا کتنے پرسنٹ آخرت کے لیے بھی انویسٹ کیا ہے، کتنا حصہ وہاں کے لیے بھی جمع کیا ہے؟ جتنا میں نے یہاں کے بینک میں رکھا ہوا ہے، اس کا کتنا وہاں کے بینک میں بھی ڈالا ہے؟ جتنے کپڑے میں نے اس الماری میں رکھے ہوئے ہیں، میں نے آخرت کی جنت کی وارڈروب میں کتنے بھیج دیے، کتنے پارسل جا چکے ہیں آگے؟ کوئی بھی جو چیز آپ کے پاس ہے، ان سب کے بارے میں سوچئے۔ بہت ہی گہرے معنی رکھتی ہے یہ حدیث، بظاہر معمولی نظر آتی نا، وہ بکری ذبح ہوئی تو آپ نے شاید ایسے ہی ہنسی مذاق میں کہا، نہیں، پھر آپ کی تعلیم کا انداز دیکھیے، کتنی خوبصورت مثالوں سے بالکل عین دنیا کے کاموں میں آپ لوگوں کا رخ کہیں اور موڑ دیتے تھے، کہیں اور پھیر دیتے تھے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیا کریں، بالکل عین دنیا کا کام کرتے ہوئے وہیں سے کوئی چیز نکالیے اور سوچ کا رخ موڑ دیجئے۔ صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، عمل خود ہی بدل جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیم اور تبلیغ اور تزکیہ اور تربیت کے لیے کوئی خاص قسم کا یونیفارم پہن کے کسی خاص کمرے میں ہی بیٹھے تو ہوتا ہے، اور اس میں نہیں بیٹھے تو نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک حصہ ہے، محدود، لمیٹڈ۔ اصل تربیت تو عملی میدان میں ہوتی کہ ہم کام کرتے وقت کیسے ہوتے ہیں، جب ہم ایک نارمل روٹین میں ہوتے ہیں تو ہم کیسے ہوتے ہیں۔ یہاں اس وقت تو اللہ کی بات سن کے ہم سب ہی سوچتے ہوں کہ سب کچھ دے دیں اللہ کے راستے میں، ایک دستی کے سوا سب جمع کرا دیں، لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو پھر دستی دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ پوری ملکیت میں سے ایک دستی، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے 1% بھی ہم، یعنی صرف اتنا پروپورشن اس کا جتنا ایک بکری کی دستی یا شانہ ہے وہ، اور باقی جو حصہ ہے اس میں سے صرف اتنا پورشن بھی اگر ہم نکالیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ایک انجمن تھی، انجمن حمایت اسلام، سب نے سنا ہوگا، ان لوگوں نے اسکول بھی بنائے تھے، بلکہ اپنے وجود کے کچھ ہی عرصے کے بعد اسکول بنائے تھے مسلمان بچوں کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے تھے، اور یہ سلسلہ جبھی سے چلا آ رہا ہے۔ اس وقت بھی اسی وجہ سے ہم اپنے ہمسایوں کے مقابلے میں تعلیم میں پیچھے ہیں، کیونکہ اس کی جڑیں پیچھے تک جاتی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں بھی مسلمانوں نے کتنی قربانیاں کر کے یہ تعلیم کے سلسلے شروع کیے تھے، کیونکہ جب علم میں پیچھے تھے مسلمان تو معاشیات میں بھی کمزور تھے، یعنی ان کے پاس پیسہ بھی اتنا نہیں تھا، پھر دنیاوی اعتبار سے بھی آگے نہیں تھے، پیچھے تھے، مالی اعتبار سے بھی مضبوط نہیں تھے۔ تو جب مسلمان مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس کے لیے اتنا پیسہ نہیں پاتے، تو ترقی نہیں ہو پاتی، وہ بیٹھے رہتے، سوچتے رہتے ہیں اچھا کریں گے کچھ۔ لیکن جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ چھوٹی سی کوشش کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتے، وہ کرتے ضرور ہیں۔ اس دور میں عورتوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا، اور وہ کیا تھا کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے گھر تھے ان سب نے اپنے گھر میں ایک برتن رکھ لیا تھا جس کو چٹوری یا چاٹی بولتے ہیں نا، تو جب خواتین آٹا گوندنے لگتی ایک مٹھی آٹا نکال کے اس میں ڈال آتی تھی، پھر جب وہ کچھ دن کا آٹا جمع ہو جاتا تو لوگ آتے اسے کلیکٹ کر کے لے جاتے، اس طرح پیسے جمع کر کے انہوں نے اسکول بنائے۔ تو اب دیکھیے کہ اب بظاہر دیکھنے میں یہ ایفرٹ کیا ایفرٹ ہے کہ آپ آٹا گوندنے لگے اور ایک مٹھی آٹا جو ہے وہ چٹوری میں ڈال دیں۔ وہ انجمن حمایت اسلام کے جو صدائیں لگانے والے تھے تو وہ جب آتے تھے محلے میں تو کہا کرتے تھے آٹا پا چٹوری صدقہ جان پیاری دا، یعنی وہ اس طرح کہہ کے تو وہ آٹا کلیکٹ کرتے تھے، پھر اس کو سیل آؤٹ کر کے یا پھر اس سے وہ اسکول اور تعلیمی ادارے بناتے تھے۔ آج بھی اگر ہم ایک چھوٹی سی ایفرٹ، اگر میرے پاس مہینے کا 100 روپیہ ہی ہے تو اس میں سے اگر میں 2 روپے 5 روپے بھی
علم کی ترقی کے لیے جمع کرنا شروع کر دوں کہ میں ایسی جگہوں پہ لگاؤں کہ جہاں سے مسلمانوں کے درمیان تعلیم اور شعور عام ہو، چند ہی سالوں میں ہماری قوم کی حالت بدل سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ سے بھی بہت کچھ کر جاتی۔ مثلا ماؤ زے تونگ کے زمانے میں جب چائنا ترقی کر رہا تھا اور کام کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے انقلاب کی شاید 10ویں سالگرہ منانی تھی 1958 میں۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے بطور چیلنج کچھ عمارتیں بنانے کا تہیہ کیا تھا، اور صرف 9 مہینے میں اور سال کے کم عرصے میں انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، جن میں سے ایک بہت بڑی 10,000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی صرف 9 مہینے کے اندر، کہ وہ ایسی عمارت تھی کہ 10 سال میں بھی بننا مشکل تھی، جو انہوں نے 9 مہینے کے اندر بنا لی تھی، جس میں 10,000 لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام اور ہر سیٹ کے ساتھ ایسا ساؤنڈ سسٹم کہ ایک ہی وقت میں ایک سپیچ کو چائنیز سے انگلش میں اور فرینچ میں اور مختلف زبانوں میں سنا جا سکتا تھا۔ یعنی ہر شخص کے لیے 10,000 کرسیوں پر کئی زبانوں میں اس ایک سپیچ کو سننے کے لیے انتظام تھا۔ آج کیا ہمارے ہاں کوئی ایسی ایفرٹ ہے کہ ایک لیکچر کو 2 زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کوئی قابل شخص ہو جو بیٹھ کے یہ پیغام دنیا تک پہنچا سکے؟ نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کو ناممکن سمجھتے ہیں، اور اتنے والنٹریلی کام کرنے والے لوگ اس میں موجود تھے کہ جو لوگ تو باقاعدہ کام کر رہے تھے اور باقی ہزاروں کی تعداد میں لوگ والنٹریلی پہنچ جاتے تھے کام کر بغیر کسی صلے اور معاوضے۔ اور اب بھی چائنا کا حال یہ ہے کہ جو علاقے، جو زمینیں، جو جگہیں بنجر ہیں، ویران ہیں، بے آباد ہیں، یا ابھی تک ان میں مزید کام نہیں ہوا، تو سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بعض اوقات ہفتہ ہفتہ بھی پیدل چل کے ایسی جگہوں پہ جا پہنچتے ہیں اور ان زمینوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی صلے اور معاوضے کی، خواہش اور تمنا کے۔ ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ بنجر پڑا ہے، گندا پڑا ہے، خراب پڑا ہے، بے تحاشا زمینیں ہیں جن کے اوپر ہم اتنا کچھ اگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ بھوکا نہ رہے، لیکن ہم بھوکے تو مر جائیں گے، بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کام نہیں کریں گے۔ معاشرے کے لیے، سب کے فائدے کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں، کیونکہ ہم خود غرض ہو چکے ہیں۔ تو جب تک ہماری خود غرضی دور نہیں ہوگی، ہم صرف یہ کہتے ہیں اس کے پاس ہے نا، کیوں نہیں دیتا مجھے، اس سے شکوہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، خود کام نہیں کریں گے۔ بھئی اس نے تمہیں نہیں دیا، تم نے اس کو کیا دیا، تم نے کیا کیا؟ اگر ہر شخص اپنے پارٹ پہ سوچے اور اپنی آخرت کی خاطر اپنی محنت، اپنا وقت اور اپنی سرمایہ کی قربانی کرے، تو پھر آپ دیکھیں کیسے قوم ترقی نہیں کر سکتی، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم وہاں جمع کرا دیں گے وہ تو جائے گا بچ، اور جو بچا کے یہاں رکھیں گے وہ جائے گا ہاتھ سے نکل تھوڑے ہی دنوں کے بعد۔ اگلی حدیث، وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا توکی فیوک علیکی، وفی روایت انفقی او انفحی او اندحی ولا تحصی فیحص اللہ علیکی ولا تعی فیعی اللہ علیکی، متفق علیہ۔ وانفحی بالحاء المہملة وهو بمعنى انفقی وكذلك اندحی۔ لفظی ترجمہ، ان اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہا، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا یا وہ کہتی ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھ سے، پرسنلی ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تو کی، نہ بندھن باندھ، نہ باندھ کے رکھ، فیو کا، پس باندھ دیا جائے گا، علیہ کی تجھ پر، بندھن نہ باندھ ورنہ تجھ پہ باندھ دیا جائے گا۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، انفقی، خرچ کر، او انفحی، یا پھیلا، او اندحی، یا چھڑک، اور سب کا معنی ہے خرچ کر، ولا تحسی، اور نہ تو گن گن کے رکھ، فیحص اللہ،
پس گن گن کے رکھے گا اللہ علیکی تجھ پر. ولا تعی اور نہ سینٹ سینٹ کے رکھ، سمیٹ سمیٹ کے. فیعی اللہ پس سمیٹ کر رکھے گا اللہ علیکی تجھ پر. متفق علیہ. اس روایت کو بخاری اور مسلم نے بالاتفاق روایت کیا ہے. وانفحی بالحاء المہملہ، محمل کہتے ہیں اس حرف کو جس پر نقطہ نہ ہو. محمل ہا کے ساتھ ہے. وانفحی وہوا اور وہ بمعنی، اس کا معنی ہے انفقی خرچ کر. وکذالک اور اسی طرح اندحی، اندحی کا معنی بھی ہے. حضرت اسماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر سے بہت گہرا تعلق تھا. کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ آپ ان کے گھر تشریف نہ لے جاتے ہوں یا وہ آپ کو نہ دیکھتے ہوں. تو آپ حضرت اسماء کو نصیحت فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ لا تو کی، بندھن نہ باندھنا. تو کی کا لفظ وکا سے. پہلے زمانے میں پیسے ویسے رکھنے کے لیے پرس نہیں ہوتے تھے. کیا ہوتی تھی؟ تھیلیاں ہوتی تھی، گتھلی. اچھا، تو گتھلی کے اوپر زپ نہیں ہوتی تھی، ورنہ تو آپ فرماتے کہ زپ نہ لگا کے رکھنا، ورنہ تم پہ بھی زپ لگ جائے گی یا تمہارے رزق پہ بھی زپ لگے گی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ بندھن نہ باندھو. وہ جو اس کا دھاگا ہوتا ہے نا، اس کو وکا کر، یعنی وہ جو گتھلی کے اوپر دھاگا ہے اس کو کھینچ کے باندھ کے ٹائٹ کر کے مت رکھو، اسے کھول کے رکھو. کھلے گا تو کیا ہوگا؟ پیچھے سے پیسے نکلیں گے. تو مراد یہ ہے کہ خرچ کرو. اگر تم نے بندھن باندھ دیا کس کے تو تمہارے رزق پر بھی بندھن بن جائے گا، تمہارا رزق بھی بند ہوگا، تمہارے رزق میں بھی رکاوٹیں آئیں گی. لا تو کی، بندھن نہ باندھنا. فیو کا علیہ کی، تجھ پہ بھی بندھن باندھ دیا جائے گا. اور ایک اور روایت میں کیا؟ انفقی، خرچ کرتی رہو. انفحی، نون فے ہے کا مطلب ہوتا ہے دینا، مہکنا، پھیلنا، عطا کرنا. کتنا خوبصورت لفظ آپ نے یوز کیا. انفحی، دیتی جاؤ، مہکتی جاؤ. یعنی جیسے ایک پھول میں سے خوشبو آتی چلی جاتی، آتی جاتی. آپ ایک گھنٹہ بھر سونگھتے رہنا پھول میں سے تو اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، مہکتا رہتا، مہکتا رہتا جب تک اس کی زندگی ہے وہ مہکتا ہے. اور جب مر جاتا ہے تو الگ بات ہے، اس کے بعد بھی اس میں سے کچھ اور طرح کی مہک آتی. انسانوں کے مرنے کے بعد جو بو آتی انسان سے وہ نہیں آتی. یعنی پھول ایسی چیز ہے کہ مر کے بھی اس میں سے خوشبو ہی آتی. سوکھے پتے دیکھیں گے آپ نے، پوٹ پوری بنا کے رکھتے ہیں. ہاں، تو انفحی، مہکاتی رہو. یعنی مراد اس سے کہ دیتی رہو، خرچ کرتی رہو، نکالتی رہو خوشبو کی طرح. اینڈ لیس صدقہ خیرات. امندحی، امندحی نون دواد ہے کا مطلب ہوتا پانی چھڑکنا. ڈول سے پانی کھینچ کے سینچنا اور پھیلا دینا، چھڑکنا. اب ذرا تصور کیجئے آپ کا ہاتھ پانی میں، پانی سے نکال کے آپ چھڑکتے ہیں. کبھی وہ آپ نے ٹیپ سے چھڑکاؤ کیا، یہ ڈول سے چھڑکاؤ کیا؟ چھڑکاؤ میں کیا ہوتا ہے؟ کدھر جاتا ہے؟ ہر طرف. چھڑکتی رہو، ہر طرف جائے، ہر ایک کو ملے. پھول کی مہک کس کس کو جاتی ہے؟ دوست کو، دشمن کو، کس کس کو؟ امیر کو، غریب کو، کس کس کو؟ ہر ایک کو جاتی ہے. تم بھی خرچ کرو ہر ایک پر. وہ جیسے کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا نا کہ میں صدقہ تو کرنا چاہتا ہوں مگر یہ نہیں مجھے سمجھ آتا کس کو دوں، کیونکہ بعض لوگ مستحق ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس کو بھی دو جو مستحق ہے اور اس کو بھی جو نہیں، کیونکہ اللہ تمہیں جب بھی دیتا ہے جب تم ضرورت مند ہوتے، اور جب بھی دیتا ہے جب تم ضرورت مند نہیں ہوتے. تم اللہ کی مخلوق کو صرف یہ نہ دیکھتے رہو اور اسی کی تحقیق میں نہ پڑے رہو کہ یہ ضرورت مند ہے بھی کہ نہیں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نظروں میں دیکھتے تھے نا کوئی چیز کہ یہ اس کو اچھی لگی تو وہ بھی دے ڈالتے تھے. چھڑکتے رہو، دیتی جاؤ. اور اس چھڑکنے میں کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ اگلا شخص فقیر ہے، مسکین ہے، مقروض ہے تبھی دو. دو، ان کو بھی دو جن کے پاس ہے، ان کو بھی دو جن کے پاس نہیں ہے. دیتے جاؤ. ولا تحسی، گن گن کے نہ رکھو، گننے میں بہت ٹائم نہ لگاؤ ورنہ اللہ بھی گن گن کے دے گا تم کو. ولا تعی، اور سینت سینت کے، سمیٹ سمیٹ کے، سنبھال سنبھال کے.
لپیٹ لپیٹ کے مت رکھو، ورنہ اللہ بھی یہی معاملہ فرمائے گا۔ سمیٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر سینت کے، سنبھال کے، جوڑ کے، جمع کر کے، بس اندر ہی ایک لفافہ لپیٹا، اس کے اوپر ایک اور لپیٹ دیا، اس کے اوپر ٹیپ لگا دی، اس کو ایک اور الماری میں بند کر دیا اور گیا گم۔ ٹھیک ہے، انسان کو یہ نہیں کہ اپنا رزق ضائع کرو یا نالی میں بہاؤ یا گلتا سڑتا رہے پھینک دو، یہ نہیں ہے مطلب اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ مفید کاموں میں اسے استعمال کرو، مگر دینے والے بنو۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، یعنی ایسا ڈھکن دے کے بند کرتے ہیں کہ خوشبو بھی نہ آئے کسی کو، یعنی کہ خیر صرف اپنے تک رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر ڈھکن بند کر دیتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے بھی بہت کچھ لیکن کوئی برکت نہیں ہے بہت لیکن پھر بھی پیسے کی تنگی، یعنی یہ جملہ بہت سننے میں آتا ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے لیکن پوری نہیں پڑتی، سکون نہیں، کوئی خوشی نہیں۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا ہی رونا رو رہا ہے، اس کے پاس اتنی لمبی کہانی ہے نہ ہونے کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس نقطے کو نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں پیچھے بھی کیا ہے، ایک شانے کے سوا سب بچ گیا، اور یہاں بھی کیا ہے، باندھو گے تو تم پہ بھی بندھ جائے گا، روکو گے تو تمہارا بھی رک جائے گا۔ کیوں؟ پیچھے آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، کیا کہتا ہے وہ اتر کے سارا دن ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، اللہ دینے والے کو اور دے، اللہ دینے والے کو اور دے، سارا دن یہی کہتا ہے اللہ دینے والے کو اور دے، اللہ دینے والے کو اور دے اور دے اور دے اور دے، اور روکنے والے کا وہ بھی ضائع کر دے، روکنے والے کا وہ بھی ضائع کر دے، وہ بھی ضائع کر دے۔ اور بعض اوقات بظاہر بڑے ہم خوش فہمی مبتلا ہوتے، کوئی نہیں ضائع، وہ سب ہمارا محفوظ ہے، بند ہے۔ بھئی جب ہم مر گئے تو ضائع ہی گیا نا، ہمارے تو ہاتھ سے گیا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، خود مر گئے تو کس کام؟ ٹھیک ہے خود پہ بھی خرچ کرو، اہل و عیال پہ بھی کرو، جمع بھی کرو، آئندہ کے لیے بھی رکھو، لیکن اس کے ساتھ روکو مت، خلق خدا کی ضروریات پر بھی نگاہ رکھو۔ کیونکہ یہ حضرت اسماء کی حدیث تھی، ایک خاتون کو آپ نے فرمایا تھا کیا، انفقی انفحی اندحی ولا تحسی ولا تعی، کتنی تاکید ہے ان سارے لفظوں میں، چاروں طرف چھڑکنا، خوشبو ہر ایک کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہونا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے صدقہ خیرات کو پھر ایک محدود سے معنوں میں لے رکھا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور کل سے آج تک ہم نے کوئی پیسے نہیں خرچ کیے کسی پر، تو اب ہم پریشان ہیں کہ کیا فائدہ، کوئی صدقہ تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ تو صدقہ ایک وسیع تر مفہوم میں بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا عمل انسان کو دوزخ سے نجات دلا سکتا ہے؟ فرمایا خدا پر ایمان لانا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، ایمان کے ساتھ ساتھ کوئی عمل بھی بتا دیجئے۔ فرمایا خدا کے دیے ہوئے مال سے صدقہ کرنا، یہ دوزخ سے بچاتا ہے انسان کو۔ میں نے کہا اگر فقر ہو، یعنی اتنا میں محتاج ہوں کہ خود مجھ پہ صدقہ لگتا ہے، صدقے کی طاقت ہی نہیں، فرمایا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نے پوچھا اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو، کوئی علم ہی نہیں، کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی ہمت ہی نہیں، جرت ہی نہیں کسی کو روکے، کیونکہ عام طور پر اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ دوسروں کی نسبت اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ یہ کہ وہ اپنی اس کمزوری کو ایمان سے ختم کر دے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایمانی اعتبار سے آپ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ پرواہ ہی نہیں رہتی کہ آپ کے پاس کچھ نہیں۔ ہر چیز کی کمی کو پورا کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ مال کی کمی کو آپ علم سے پورا کر سکتے ہیں، آپ ایمان میں اضافہ، عمل صالح میں اور نیکی کے کام کر کے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں۔ احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے پوچھا اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو، فرمایا
جاہل اور بے کسب انسان کی مدد کرنا، یعنی جس کو علم نہیں آتا اس کو علم سکھا دو، کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے کام میں مدد دے دو، یا کسی کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تو اس کو کمائی لگا دو، یعنی خود کچھ کام نہیں کر رہے اس کو راہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں اخبار میں فلاں جاب کے لیے اتنی ویکینسیز آئی ہوئی ہیں، وہاں اپلائی کر دو مثلا۔ یا یہ کہ کوئی شخص مشین پہ بیٹھا ہو جیسے درزی ہے، تو آپ اسے کہیں میں بٹن لگا دیتے، ہم لوگوں کے پاس گھنٹوں بیٹھ کے گپ شپ لگا سکتے ہیں لیکن کسی کے کام میں اس کی مدد نہیں کرتے۔ کسی کے کام میں اس کی مدد کرنا جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں احسان جتاتے ہیں کہ ہم تھک کے آئے ہیں، کھانا کیوں نہیں پکا؟ اچھا کھانا پکا ہوا ہے، کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں بہت تھکے ہوئے، برتن کوئی اور اٹھا لے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہے نا جو ہم کما سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے ہی گھر میں چھوٹے چھوٹے کام، ماں کی مدد، بہن کی مدد، خادم کی مدد، کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے کام میں مدد بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ میں نے کہا اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو، مثلا اگر ایک شخص ہینڈی کیپڈ ہے، وہی اپنے لیے نہیں سب پوچھ رہے تھے، پوچھنے والے کس کے لیے پوچھ رہے تھے؟ یہ سب لوگوں کے لیے، یعنی صدقے کا کانسیپٹ واضح ہو۔ میں نے کہا اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو، یعنی ایک انسان ہے وہ بیچارے اس کا ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے، وہ کسی کی مدد ہی نہیں کر سکتا، علم ہے ہی نہیں کہ کسی کو پڑھائے، وہ کیا کرے؟ فرمایا مظلوم کی مدد کرنا، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکا جائے۔ میں نے کہا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، فرمایا شاید آج تو اپنے صاحب میں کچھ خیر باقی نہیں چھوڑے گا، یعنی سب کچھ پوچھ کے رہے گا۔ پھر فرمایا اسے چاہیے کہ لوگوں کو دکھ نہ دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کام ادا کرتا ہے تو جنت میں جائے گا، یعنی اگر وہ اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، اور ان صدقوں میں سے کوئی بھی صدقہ جو کوئی کر سکتا ہے کر لیتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا جو مومن مذکورہ کاموں میں سے کوئی عمل بجا لائے میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا، اس کو لے کے جاؤں گا اندر۔ لیکن پھر یہ سب ہم یہی پڑھتے ہیں، سہانا خواب دیکھتے ہیں کریں گے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنی عادت بنانا ہے، اور ہر وقت نیکی کے لیے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے۔ موقع کہاں ہے؟ اپنی عقل استعمال کرنی ہے، کیا موقع ہے، کس چیز کی بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ اور یہ سوچ آپ کے اندر جس دن آ گئی نا کہ دوسروں کو خیر پہنچانے کے لیے کیا کر سکتی ہوں، اس دن خود بخود رویہ بدل جائے گا، خود بخود موقع مل جائے گا نیکی کرنے کا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہے اور جو ہمیں یہ کرنے نہیں دیتی، یعنی نیکی کا خیال نہیں دل میں آنے دیتی، وہ وہی اصل مرض ہے جو ہماری ساری عبادتوں میں حائل ہے، اور وہ ہے خود پسندی، اپنی پوجا، ذاتی بڑائی کا احساس، اپنے لیے ساری خیر چاہنا۔ یقین مانیے جس دن یہ بت ٹوٹ گیا نا، اس دن نیکیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس دن ہم نفس کی غلامی سے نکل آئے، اس دن بہت بڑا فیلڈ مل جائے گا نیکی کرنے کا۔ ہم اچھائی کے راستے میں خود ہی رکاوٹ، ہم رکاوٹیں باہر دیکھتے رہتے ہیں، فلاں نہیں کرنے دیتا، وہ نہیں کرنے دیتا، وہ رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ مسئلہ کھڑا کرتا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ مسئلہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارے اندر شح ہے، ہمارے اندر دل کی تنگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے تھے، رب قنی من شح نفسی، رب قنی من شح نفسی، اللہ مجھے میرے نفس کے شح سے بچا، اللہ مجھے میرے نفس کی تنگی سے بچا۔ ہمیں چونکہ اپنا آپ اتنا اچھا لگتا ہے، نام کہتے ہیں اس کی کوئی تنگی ہے، لہٰذا ایسی دعائیں بھی نہیں نکلتی۔ تو اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دریافت کیا گیا
آپ کو کوئی اور دعا نہیں آتی؟ یہی مانگتے رہتے ہیں، یعنی آپ کو اور کچھ نہیں مانگنا آتا، بس یہی مانگتے ہیں، اتنا اچھا موقع کچھ اور مانگیے۔ تو کہنے لگے جب میں اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا تو میں کامیاب ہو گیا، سب نیکیاں کر لوں گا۔ پھر رکاوٹ تو یہاں ہے۔ اچھا، شح کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی شدید ہرس، کسی چیز کی شدید ہرس، نمبر 1۔ ابھی مکمل نہیں تعریف، اردو زبان میں اتنی جان ہی نہیں کہ ایک لفظ میں آپ کو شح کا معنی بتا سکے۔ شح کسی چیز کی شدید ہرس۔ سوچیں کون سی چیز آپ کو بہت ہی اچھی لگتی ہے، آپ کے اوپر چھائی بھی ہے، ہر وقت دماغ میں وہی خیال ہے، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو دماغ ادھر ہی لگا ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کی طلب میں، یعنی اس کو پانے کے لیے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے پھر انسان اس کو پانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اس کو پانے میں انتہائی کوشش اور مبالغہ، حد سے بڑی ہوئی کوشش پھر اس چیز کو پانے کے لیے، اور پھر اپنی انتہائی قوت، طاقت، انرجی، صلاحیت اس کے پانے کے لیے خرچ کرنا، یعنی سارا دھیان ہی ادھر لگا دینا، اس چیز کو حاصل کرنا، اپنے سارے کام پروگرام ختم، سارے مقاصد زندگی فراموش، اور لگ گئے پیچھے صرف اس کو پانے، یعنی کسی چیز پہ ٹوٹ مرنا نہیں جس کو کہتے ہیں۔ کوئی اور لفظ اس سے بہتر آپ کو آتا ہے تو میری مدد کر دیجیے۔ ٹوٹ مرنا یا مر مٹنا، obsessed ہونا، کریزی، یہ سارے لفظ بولتے رہتے ہیں آپ۔ بہرحال یعنی دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت، پھر اس کو پانے کے لیے ہر چیز لٹا دینا اور ٹوٹ مرنا اس کے پیچھے، یہ شوق ہوتا ہے۔ اچھا، بخل کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی چیز مل جائے تو پھر اس کو خرچ نہ کرنا۔ فرق ہو گیا نا شوق اور بخل میں۔ شوق ابھی ملا نہیں ہے تو پہلے سے ہی ایک ہرس ہے، اور بخل کیا، مل گیا تو اب بند کر کے رکھ لیا، اس کو بند رکھنا، ملی ہوئی چیز کو خرچ نہ کرنا، اس کو بند رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ بخیل کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے گا۔ جو دوسروں سے خیر روکے گا اس کی روک دی جائے گی۔ لا توکی فیوکا علیکی، لا تحسی فیحسی اللہ علیکی۔ کتنی تھیلیوں کے بندھن کھلے، کھول کے پھر بند کر دیا، اور پھر دیکھیں گے کبھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل البخیل والمنفق كمثل رجلین علیہما جنتان من حدید من ثدیہما الى تراقیہما فأما المنفق فلا ينفق الا صبغت او وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع متفق عليه والجنة الدرع ومعناه أن المنفق كلما أنفق صبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته۔ لفظی ترجمہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ بے شک انہوں نے، سمع سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے تھے، مثل البخیل والمنفق، مثال بخیل اور خرچ کرنے والے کی، کمثل مانند مثال، رجلین دو لوگوں کی طرح، دو شخصوں کی طرح ہے، علیہما ان پر، جنتان دو زریں ہیں، من حدید لوہے کی، لوہے کی زرہ، لوہے کا لباس، من سے، ثدیہما ان کے سینے سے، الی تراقیہما ان کی ہنسلی تک۔ ترقوہ کہتے ہیں جو ہڈی ہوتی ہے نا پسلی کے اوپر ہی، یعنی سینے سے لے کے اوپر تک کیا ہے، لوہے کا ڈریس، یعنی لوہے کی ایک جیسے گدڑی پہنی ہوئی ہوتی۔ فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، پس جہاں تک خرچ کرنے والے کا تعلق ہے، فَلَا يُنْفِقُ،
تو نہیں وہ خرچ کرتا، الا مگر سبغت وہ پھیل جاتی، او وفرت اور پوری آ جاتی، وافر ہوتا ہے نا، وافر ہونا، او وفرت یا پوری آ جاتی ہے، علی جلدی ہی اس کے جسم پر، حتی یہاں تک کہ تخفیہ چھپا لیتی ہے، بنانہ اس کے پوروں کو، وتعفوا اور مٹا دیتی اثرہ اس کے نشان قدم کو، وَأَمَّا الْبَخِيلُ اور جہاں تک بخیل ہے، فَلَا يُرِيدُ تو نہیں وہ ارادہ کرتا، أَن يُنْفِقَ کہ وہ خرچ کرے، شَيْئًا کوئی چیز، إِلَّا مگر لزقت چمٹ جاتا ہے، کل حلقۃ ہر حلقہ، مکانہا اپنی جگہ پر، فہوا تو وہ، یوسعہا اس کو ڈھیلا کرتا ہے، فلا تتسع تو وہ ڈھیلا نہیں ہوتا، متفق علیہ۔ والجنۃ جنہ کہتے ہیں الدرع زرہ کو، ومعناہ اور اس کا معنی ہے ان المنفق کہ خرچ کرنے والا، کلما جب بھی، انفق اس نے خرچ کیا، سبغت پھیل گئی، وطالت اور لمبی ہو گئی، حتی یہاں تک کہ تجرہ کھچنے لگی، وراءہ اس کے پیچھے، گھسٹنے لگی اس کے پیچھے پیچھے، وتخفیہ اور چھپانے لگی، رجلیہ اس کے دونوں پاؤں کو، واثرہ اور نشان، مشیہ اس کے چلنے کے، وخطواتہ اور اس کے نشانات قدم کے۔ با محاورہ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی ہیں، دو لوگ ہیں، ان کے بدن پر سینے سے ہنسلی تک لوہے کی زریں ہیں، پس خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ زرہ اس کے بدن پر فٹ بیٹھ جاتی، یعنی اس کو پوری آنے لگتی، یعنی پورے جسم پہ آ جاتی یا پوری آ جاتی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی اور اس کے نشان قدم کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور بخیل چونکہ کچھ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پہ چمٹ جاتا ہے، پس وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ الجنہ کے معنی ہے زرہ، اور مطلب ہے کہ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو وہ زرہ مکمل اور لمبی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پیچھے سے گھسٹنے لگتی اور اس کے پیروں کو، اس کے چلنے کے نشان اور قدموں کو چھپا لیتی ہے۔ یہاں مثال کے ذریعے ایک بات کو واضح کیا گیا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ سخی اور بخیل کا فرق، یعنی سخاوت کرنے والا اور بخل کرنے والا دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ فرق اس سے پتہ چلے گا کہ جیسے کسی شخص نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہو، لوہے کی زرہ کہتی جالی دار لباس ہے۔ میوزیم میں اگر آپ کبھی گئے ہوں یا وار میوزیم میں خاص طور پر، تو پرانے زمانے کے جو فوجیوں کے ڈریسز ہوتے تھے اس میں لمبی اور چھوٹی ہر طرح کی زریں ملتی ہیں، یہ سمجھے جیسے چھوٹی چھوٹی چینز ہوتی ہیں، اس طرح کا وہ ڈریس بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک کنڈا دوسرے میں۔ آپ اس کو اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے نٹنگ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک کنڈا دوسرے کے اندر۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ نٹنگ کا دھاگا، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، جب آپ اس کو بن کے رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، خصوصاً گیلا ہو تو وہ خوب پھیل جاتا ہے۔ اور بعض اون کی قسمیں کیسے ہوتی ہیں، آپ ان کو دھوئیں تو وہ جڑ جکڑ جاتی، ہوتا ہے نا۔ اب اس سے تو بات جلدی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک شخص ہے سخی، جب وہ سخاوت کا ارادہ کرتا ہے تو جو اس کا وہ کرتا ہے، سینے کی خاص طور پہ بات ہے نا، تو اس کا دل جو ہے وہ کھلنے لگتا ہے، اور دل کا کھلنا ایسا ہے کہ جیسے وہ ڈریس پھیلنے لگ گیا، اب وہ جو کنڈے ہیں وہ ڈھیلے ہونے لگے، وہ جو سویٹر کو آپ سوچ لیجئے وہ لمبا ہونے لگا، ہوتا 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 اتنا لمبا ہوا کہ پاؤں تک چلا گیا، پاؤں بھی چھپ گئے، اس سے بھی لمبا ہو گیا، حتیٰ کہ وہ چل رہا ہے تو وہ پیچھے وہ بھی گھسٹتا آ رہا ہے، ہاتھ بھی چھپ گئے سب۔
گویا اس کے صدقے نے اس کو پورے کا پورا محفوظ کر دیا، بلاؤں سے چھپا لیا، ڈھانک دیا. اس کا خیر عام ہوا، حتیٰ کہ اس کے جو گناہ تھے نا وہ بھی پیچھے سے گھسٹ گھسٹ کے اس نے صاف کر دیے. ٹھیک ہے، تو یہ صدقے کا اس کو فیض ملنے لگا. کتنی خوبصورت مثال ہے. یعنی وہ سویٹر اتنا لمبا ہوا، وہ زرہ اتنی لمبی ہوئی کہ ہر چیز چھپ گئی اس میں، عیب بھی چھپ گئے، سردی بھی ختم، دشمن کے وار سے بھی محفوظ، حفاظت بھی ہو گئی. لیکن اس کے برعکس وولن سویٹر کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ آپ اس کو پانی میں ڈال کے بھول جائیں ذرا تھوڑی دیر، تو نکالیں تو کیا ہوتا ہے؟ جڑ جاتا ہے. اب وہ پہنے تو پہنا نہیں جاتا، وہ بیبی سویٹر بن جاتا ہے. بخیل شخص بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب وہ سوچتا ہے کچھ دوں تو اس کا دل جڑنے جکڑنے لگتا ہے. کہتا نہ. اب وہ اتنا جکڑا جاتا ہے، ہر کنڈا دوسرے میں اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی لوہے کی اگر وہ سیدھے سیدھے نہ ہوں اور ذرا بھی ان کو آپ اکٹھا کر دیں، کبھی چینز کو آپ نے اکٹھا کیا ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ اسے اٹھائیں اور کھولیں تو کیا ہوتا ہے، وہ تو ٹوٹنے لگتی ہیں، یا پھر وہ اتنی اٹکیں اس میں پڑ جاتی ہیں کہ وہ مصیبت ہی بن جاتی. یہی نفسیات ہے بخیل شخص کی. جو سوچتا بھی ہے نا کہ کچھ خرچ کروں تو اس کے اندر اتنی اٹکیں پڑ جاتی ہیں، اتنا اس کے اندر پریشانی ہو جاتی ہے، اتنا اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ جو پہلے تھا اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا. یعنی پہلے پھر اچھے حال میں تھا کہ وہ جتنی ذرا تھی پہنی ہوئی تو تھی، اب تو وہ بھی پہننے کے قابل نہ رہی. یعنی جب اللہ نے خرچ کرنے کو کہا، جہاں دینا چاہیے تھا اور اس نے نہیں دیا، اب اس نے اپنا نقصان کیا. وہ پہلے حال سے بھی گیا، وہ گناہگار ہوا، اور وہ جو حفاظت کا لباس تھا زرہ کا جو دشمن سے بچاتا ہے وہ اس کو پورا ہی نہیں آیا. اب وہ ایکسپوز ہو گیا. بخل نے اس کی شخصیت کو ایکسپوز کر دیا، اس کے عیب نمایاں ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جو سخی لوگ ہوتے ہیں نا، سخاوت کرتے ہیں، ان کی حماقتیں، ان کی غلطیاں، ان کی خرابیاں وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ آپ چھپ جاتی ہیں. ان کی برائیاں کوتاہیاں آپ اگنور کر دیتے ہیں. جو دینے والا ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، کرتے ہیں نا. اور جو نہیں دیتا اس کے ساتھ لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ہر جگہ ان کی برائیاں کرتے ہیں. تو سخاوت جو ہے یہ انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بخل جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے. اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا. تو گویا دلوں کی وسعت دینے سے آئے گی. دیں گے تو دل کھلا ہوگا، نظر وسیع ہوگی، سوچ بڑی ہوگی، کام بڑا کر سکیں گے، اجر بڑا پائیں گے. اور اگر نہیں پھر ہر چیز یہیں پر ہی الجھی کنفیوز رہے گی. اللہ ہمیں اس سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.